السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے شہد میں ایسی بے بہا خصوصیات رکھی ہیں کہ ان کو دیکھ کر نہ صرف انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے بلکہ سائنس آج تک اتنی ترقی اور متعدد تجربات کے باوجود شہد تیار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ آئیے اپنے چینل سے جڑے پیارے دوستوں کو شہد اور شہد کی مکھیوں سے جڑے کچھ حیرت انگیز حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ شہد اور مکھیوں کی خاصیت۔ شہد کو نہ صرف کھانے کے بعد میٹھے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے بلکہ مختلف ممالک میں اسے مختلف قسم کی بیماریوں کے توڑ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ شہد کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر شہد کی مکھی پورے قدرتی عمل سے شہد تیار کر لے تو وہ پھر 1000 سال بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے ذائقے میں ذرا برابر بھی فرق آتا ہے، جبکہ اس قسم کے شہد میں رکھی گئی کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتی۔ شہد کی مکھیوں کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ دوسرے کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کی طرح کبھی بھی آپس میں نہیں لڑتی بلکہ محبت اور منظم طریقے سے رہتی ہیں۔ شہد کی طبی خصوصیات۔ شہد کو ہزاروں برس سے طبی فوائد کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور آج بھی بہت سے ممالک میں یہ روایت برقرار ہے۔ شہد کو گلے کی خراش، بدہضمی، گرمی دور کرنے کے علاوہ دیگر بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ مغربی ممالک میں شہد کی مکھی کے ڈنگ سے جوڑوں کے درد اور سوجن کو دور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد کا استعمال خون کی کمی، دمہ، تھکاوٹ، سر درد، ہائی بلڈ پریشر، کیڑے کا کاٹنا، نیند کی کمی اور ٹی بی جیسے امراض میں بھی فائدہ مند ہے۔ شہد کی مکھی کا چھتا کہا جاتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کا جو چھتا ہوتا ہے اس میں 8 قسم کے کھانے ہوتے ہیں جو مثلث سے لے کر 10 کھانوں تک ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے چھتوں میں انڈوں، شہد، موم اور بچوں کے الگ الگ کھانے ہوتے ہیں اور ہر کھانا دوسرے کھانے سے مکمل طور پر علیحدہ ہوتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کی اقسام۔ ایک تحقیق کے مطابق شہد کی مکھیاں اڑنے والے کیڑے ہیں۔ پاکستان میں 4 ڈومنا، پہلی ڈومنا پہاڑی اور چھوٹی مقامی مکھیاں ہیں، جبکہ یورپی مکھیاں آسٹریلیا سے لائی گئی ہیں۔ سب سے اچھی مکھی یورپی مکھی ہے کیونکہ یہ دوسری مکھیوں کے مقابلے میں زیادہ شہد پیدا کرتی ہیں۔ شہد کا ایک چھوٹے چائے کا چمچ، اس میں 5000 پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے، جبکہ ایک بڑے چمچ میں 2 لاکھ پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی آدھا کلو شہد بنانے کے لیے 35 لاکھ اڑانیں بھرتی ہیں اور 50,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں عام طور پر 8 کا ہندسہ بناتے ہوئے سفر کرتی ہیں، لیکن شہد کی تیاری کے دوران یہ مختلف انداز سے سفر کرتی ہیں۔ گائیڈ مکھیاں انہیں راستہ دکھاتی ہیں اور اس طرح میلوں کا سفر بآسانی طے کر لیتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے انڈے۔ شہد کی مکھیاں بہت ہی منظم طریقے سے ایک معاشرے کی طرح رہتی ہیں اور اپنی ملکہ کے تابع ہوتی ہیں۔ شہد کی ملکہ مکھی روزانہ 15,000 انڈے دیتی ہیں، جبکہ ایک سیزن میں 25 لاکھ انڈے دیتی ہیں۔ شہد مادم مکھیاں بناتی ہیں، جس کے لیے تقریباً 30,000 کی فوج مقرر ہوتی ہے۔ مکھیوں کی ایک جماعت آس پاس اور دور دراز کے علاقوں میں شہد کے ذرائع دیکھ کر آتی ہیں۔ شہد کے ذرائع دیکھ کر آنے والی مکھیاں مخصوص حدقات کے ذریعے سے ساتھی مکھیوں کو راستہ بتاتی ہیں۔ شہد کی مکھی جس راستے سے گزرتی ہے وہاں کے پھولوں کی خوشبو کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتی ہے اور اپنے پیٹ میں شہد جمع کر کے اسی یادداشت کے ذریعے ٹھکانے پر پہنچ جاتی ہیں۔ جب مکھیاں چھتے کے پاس پہنچتی ہیں وہ وہاں پر شہد کی کوالٹی چیک کرنے والی کنگ کے اراکین موجود ہوتے ہیں اور جو مکھی کوئی مضر صحت چیز اپنے ساتھ چھتے میں لے کر جانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ٹیم اس کے پر توڑ دیتی ہے اور اسے نیچے پھینک دیتی ہے۔ اس طرح صرف خالص شہد ہی چھتے میں جمع ہوتا ہے۔
جسے ہم آسانی سے اپنی ضروریات کے مطابق استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی شہد کی مکھیوں کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔